سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب بھی میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے میں ان کے بہت نزدیک ہوں۔ جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، وہ چاہے دن ہو رات ہو، خلوت میں ہو جلوت میں ہو، سب کے ساتھ ہو اکیلے میں ہو، خوشی میں ہو غمی میں ہو، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور سننے کے ساتھ ساتھ اس کی پکار کو قبول بھی فرماتا ہوں۔ تو اسے چاہیے کہ مجھ پہ ایمان لائے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ فعل وہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی بھی شخص میرے پاس اس حال میں اگر آئے گا کہ اس نے اپنے اعمال کے اندر شرک کی آمیزش کی ہوگی، شرک لے کے آئے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کے اندر یہ قول موجود ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین جس نے شرک کیا ہوگا اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور آج معاشرے کے اندر کس قدر شرک ہو رہا ہے، لوگ درگاہوں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں، وہاں کی مٹی چاٹ رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اتنے ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے، ان سے دعائیں طلب کی جاتی ہیں، ان سے اولادیں مانگی جاتی ہیں، ان سے رزق کا سوال کیا جاتا ہے، ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، اپنی حاجت روائی کے لیے پکارا جاتا ہے، اور لوگوں نے اپنے اپنے مناسبت سے اپنی اپنی خوشی سے ایسے معبود بنائے ہوئے ہیں، ایسے لوگ تیار کیے ہوئے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یملکون من قطمیر، کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین کے مد مقابل انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ کھجور کی گٹھلی پر جو ہلکا سا ریشہ ہوتا ہے، ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ان اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر حرم علیہ الجنہ، کہ جنت کو حرام بنا دیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اللہ رب العالمین نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان جیسے شرک سے، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں شرک رائج ہے، جگہ جگہ پہ شرک ہو رہا ہے، ان سے بچیں، خود بھی بچیں، لوگوں کو بھی بچائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جس کی اہمیت ہے وہ توحید ہے، اور توحید لا الہ الا اللہ کے اندر چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے۔ جب انسان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ میں تیرے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکاروں گا، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی اسی بات کا اعلان کیا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔